بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ مقبوضہ علاقوں میں نتنیاہو کے خلاف صہیونیوں کے مظاہرے بڑھنے کے ساتھ پولیس نے 84 مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ ایرانی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ فلسطین کے مختلف شہروں میں صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کے خلاف عوامی مظاہرے شدت اختیار کر گئے ہیں۔ نتنیاہو کے خلاف مظاہروں کے دوران پولیس نے مظاہرین پر دھاوا بول دیا اور مختلف شہروں میں مجموعی طور پر 84 افراد کو حراست میں لے لیا۔ لیبر یونین کی جانب سے عام ہڑتال اور عوامی مظاہروں کے بعد پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے تشدد امیز رویہ اختیار کیا۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق تل ابیب میں 53 اور مقبوضہ بیت المقدس میں 24 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیلی قیدیوں کی نگرانی پر مامور محافظوں کے لیے حماس کی نئی ہدایات۔ حماس کے مسلح ونگ عز الدین القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ تحریک نے اسرائیلی قیدیوں کی نگرانی پر مامور محافظوں کو نئی ہدایات جاری کی ہیں کہ اگر اسرائیلی فورسز حراستی مقامات تک پہنچے تو ان سے نمٹنے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے، اور یہ ہدایات 6 قیدیوں کی حالیہ ہلاکت کے بعد جاری کی گئی ہے۔ تاہم ان ہدایات کی مزید نوعیت واضح نہیں ہو سکی۔ ابو عبیدہ نے ٹیلی گرام اپلیکیشن کے ذریعے زور دیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کی جانب سے قیدیوں کو معاہدے کے بجائے فوجی دباؤ کے ذریعے آزاد کرنے پر اسرائیل کا مطلب ہوگا قیدی اپنے خاندانوں کے پاس زندہ واپس جانے کے بجائے ان کے تابوت واپس جائیں گے۔ انہوں نے نتنیاہو اور فوج کو غزہ کی پٹی میں حراست میں لیے گئے قیدیوں کے قتل کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے قیدیوں کے تبادلے کے کسی معاہدے میں جان بوجھ کر خلل ڈالنے کا ذمہ دار قرار دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن پیر کے روز منگولیا پہنچ گئے۔ یہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد عدالت کے رکن ممالک میں سے کسی ملک کا پہلا دورہ ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق منگولیا کا پوٹن کو نہ روکنا یہ بین الاقوامی فوجداری عدالت کی قانونی حیثیت کے لیے بڑا دھچکا ہے۔ مزید یہ کہ کیف حکومت منگولیا کی سزا کے لیے دباؤ ڈالے گی۔ اس سے قبل بین الاقوامی فوجداری عدالت نے منگولیا پر زور دیا تھا کہ وہ پوٹن کو حراست میں لے جو یوکرینی بچوں کو غیر قانونی طور پر بے دخل کر کے روس بھیجنے میں مبینہ طور پر ملوث ہیں۔ حوثیوں نے تیل بردار بحری جہاز بلیو لیگون پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یمن میں حوثی ملیشیا نے پیر کی شب جاری اپنے ایک بیان میں بحیرہ احمر میں بلیو لیگون 1 بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ادھر امریکی فوج نے تصدیق کی ہے کہ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں خام تیل کے 2 بحری آئل ٹینکروں پر حملے کیے ہیں۔ حوثیوں کے ترجمان یحییٰ ساریہ کے مطابق ملیشیا نے بحیرہ احمر میں بلیو لیگون 1 بحری جہاز کو میزائل اور ڈرون طیاروں کے ذریعے براہ راست نشانہ بنایا۔ ایران کی جانب سے گزشتہ 2.5 برسوں کے دوران روس کو سیکیورٹی ڈرون طیارے فراہم کیے جانے کے بعد اب ایسا نظر آ رہا ہے کہ تہران عنقریب اپنے حلیف ماسکو کو بیلسٹک میزائل بھی فراہم کرے گا۔ یہ فراہمی جدید روسی سخوئی لڑاکا طیاروں کے مقابل ہو سکتی ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ یورپی ذمہ داران توقع کر رہے ہیں کہ تہران جلد ہی بیلسٹک میزائل ماسکو کے حوالے کرے گا۔ اس اقدام کے نتیجے میں یوکرین کے حلیفوں کی جانب سے جلد رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ ذرائع نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ یہ روس یوکرین تنازع میں ایک تشویشناک پیش رفت ہوگی۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ بیلسٹک میزائلوں کے بدلے باخبر ذرائع نے گزشتہ ماہ تصدیق کی تھی کہ تہران نے روسی ساخت کے سخوئی 35 لڑاکا طیاروں کے حصول کے لیے ماسکو پر دباؤ ڈالا تھا۔ ایرانی وزارت دفاع ایک برس پہلے اعلان کر چکی ہے کہ روس سے Mi-28H اور یوک 130 لڑاکا ہیلی کاپٹروں کے علاوہ Su-35 لڑاکا طیاروں کے حصول کے لیے معاہدے طے پا چکے ہیں۔ مغربی کنارے میں آپریشن جاری، اسرائیلی فوج نے لڑائی کا میدان قرار دے دیا۔ مغربی کنارے میں
تقریباً ایک ہفتے سے اسرائیلی فوج کا وسیع آپریشن جاری ہے۔ منگل کے روز نابلس شہر کے مشرق میں بلاتیہ کیمپ اور جنین کے جنوب میں مثلث الشہداء گاؤں پر دھاوا بولا گیا۔ علاوہ ازیں طول کرم پناہ گزین کیمپ کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مغربی کنارے میں حالیہ حالات نے اسرائیلی سیکیورٹی اداروں کو اسے غیر ثانوی جنگی میدان قرار دینے پر مجبور کر دیا۔ اخبار نے مزید بتایا کہ اسرائیلی فوج مغربی کنارے میں اپنی پالیسی تبدیل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ فوج کے نزدیک اس کے علاقے فوجی سیکیورٹی آپریشنز کا میدان بن چکے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ کا مراکش اور ملائیشیا کے ہم منصبوں سے رابطہ، فلسطین بارے تبادلہ خیال۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے مراکش اور ملائیشیا کے ہم منصبوں کے ساتھ اہم رابطہ کیا۔ سعودی وزیر خارجہ کے مراکش اور ملائیشیا کے عہدیداران سے فلسطین کی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے اسرائیل کی خلاف ورزیوں کے فوری خاتمے کے لیے مسلم اور عرب ممالک کے اقدامات تیز کرنے پر بات چیت کی۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق محفوظ اور مستحکم فلسطینی ریاست کے قیام پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ صہیونی فورسز کی غزہ میں بربریت جاری، مزید 50 فلسطینی شہید۔ صہیونی افواج کے غزہ سمیت مغربی کنارے میں حملے جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 50 فلسطینی شہید جبکہ 67 زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز کی جانب سے جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے سے روٹی خریدنے والے 8 فلسطینی شہید ہو گئے۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی گولہ باری سے ایک فلسطینی شہید، متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز کی مقبوضہ مغربی کنارے میں کارروائیاں جاری ہیں۔ یوکرین جنگ پھیل کر عالمی جنگ بن گئی تو یورپ تک محدود نہیں رہے گی، امریکہ بھی اس کی لپیٹ میں آئے گا، روس نے خبردار کر دیا۔ امریکہ میں روس کے سفیر نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین جنگ کو وسعت دینے کے منصوبے میں کامیابی سے امریکہ براہ راست متاثر ہوگا۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق روسی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین کو بڑے سے بڑے ہتھیاروں کی فراہمی بھی اسے روس کے خلاف جنگ میں فتح نہیں دلا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کے ذریعے یورپ کو روس کے خلاف کھڑا کرنے کے امریکی منصوبے کی کامیابی مشکل ہے، اور اگر یوکرین جنگ پھیل کر عالمی جنگ بن جاتی ہے تو یہ یورپ تک محدود نہیں رہے گی اور امریکہ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ یرغمالیوں کا معاہدہ، جو بائیڈن نے نتنیاہو کی کمزور کوششوں کا اعتراف کر لیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کے معاہدے کو محفوظ بنانے کے لیے نتنیاہو کی کوششوں کو ناکافی قرار دینے پر حماس نے رد عمل کا اظہار کر دیا۔ صدر جو بائیڈن کے ریمارکس کا جواب دیتے ہوئے حماس کے سینئر اہلکار سامی ابو ظاہری کا کہنا ہے کہ یہ بیان اس بات کا اعتراف ہے کہ اسرائیل کے رہنما کوششوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ ابو ظاہری کا کہنا تھا کہ مستقل جنگ بندی اور غزہ سے مکمل اسرائیلی انخلاء کی کسی بھی تجویز کو مثبت طور پر قبول کیا جائے گا۔ برطانیہ کی جانب سے چند اہم ہتھیاروں کی فروخت روکنے پر اسرائیلی وزیر اعظم مایوسی کا اظہار کرنے لگے۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع نے ایکس پر لکھا، برطانیہ کی حکومت کی طرف سے اسرائیل کے دفاعی ادارے کو ایکسپورٹ لائسنس پر عائد پابندی کے بارے میں جان کر بہت مایوسی ہوئی۔ متحدہ عرب امارات میں ہنگامہ آرائی کرنے والے بنگلہ دیشی افراد کے لیے معافی کا اعلان کر دیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے حسینہ واجد حکومت کے خلاف احتجاج کے جرم میں سزا پانے والے 57 بنگلہ دیشی شہریوں کی سزا معافی کا اعلان کر دیا۔ حکومتی فیصلے کے مطابق سزا یافتہ افراد کی سزائیں منسوخ کر کے انہیں ملک بدر کیا جائے گا۔ سزا یافتہ افراد میں 3 کو عمر قید، 53 کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مقامی میڈیا کے مطابق امارات میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے ایک شہری کو 11 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ان افراد کو غیر قانونی مظاہروں کی کال دینے اور امن و امان کو نقصان پہنچانے کے الزام میں سزائیں سنائی گئی تھیں۔ یوم دفاع پر پاک بحریہ میں 2 نئے جنگی جہاز شامل کیے جائیں گے۔ بحری دفاعی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یوم دفاع کے موقع پر پاک بحریہ میں 2 بڑے جنگی جہازوں کی شمولیت کی جائے گی۔
پی این ایس بابر اور پی این ایس حنین کی بیک وقت پاک بحریہ کے فلیٹ میں شمولیت ہوگی۔ ترکیہ میں تیار کیا جانے والا پہلا میلجم بابر کلاس جہاز باضابطہ طور پر پاک بحریہ کا حصہ بنے گا، جبکہ رومانیہ میں تیار کیا گیا تیسرا آف شور پیٹرول ویسل پی این ایس حنین بھی پاک بحریہ میں شامل ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی اڈے پر گھات لگا کر حملہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی اڈے کے نزدیک حملے میں ایک اہلکار زخمی ہو گیا، جس نے دوران علاج ملٹری آپریشن میں دم توڑ دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حملوں کے علاقے میں سنجوان فوجی اڈے کے نزدیک بھارتی فوج پر حملہ کیا گیا۔ حملہ اتنا اچانک کیا گیا تھا کہ سنبھلنے کا موقع نہیں مل سکا۔ برطانیہ نے ایران کے خلاف پابندیوں میں توسیع کر دی۔ برطانیہ نے ایران کے خلاف پابندیوں میں توسیع کر دی۔ پابندیوں میں اب ایرانی پاسداران انقلاب اسپیشل فورسز یونٹ القدس فورس کو شامل کر لیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ملک میں داخلے پر پابندی اور اثاثوں کو منجمد کرنے کی صورت میں پابندی ایرانی پاسداران انقلاب کے یونٹوں میں سے ایک کے کمانڈر حمید فاضلی کے خلاف عائد کی گئی۔ اوپن اے آئی چیٹ جی پی ٹی کے صارفین کی تعداد میں حیران کن اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ہفتہ وار صارفین کی تعداد 200 ملین تک جا پہنچی۔ اوپن اے آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق چیٹ جی پی ٹی کے استعمال کے لیے اکاؤنٹ کی شرط ختم کرنے کے بعد صارفین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس کے چیٹ بوٹ چیٹ جی پی ٹی کے اب 200 ملین سے زائد ہفتہ وار فعال صارفین ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔